یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، گئے وقت ہم عزرا کی کتاب باب 5 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 5 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 6 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 8 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے عزرا کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 9 سے 10۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور آسمان کے خدا کی سختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچھڑے اور مینڈے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مائع اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناغہ روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ کیسا زبردست اعلان تھا یہ۔ اس کے علاوہ بادشاہ دارا یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جو بھی یہ خدا کے گھر کے کام کو بننے میں روکنے کی کوشش کریں گا، سخت سے سخت سزا پائیں گا۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے، اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ کیسا سخت اعلان تھا یہ۔ دشمناں خدا کے گھر کو بننے سے روکنا چاہتے تھے، مگر یہاں بادشاہ یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی بھی روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائیں گی اور اس کو اس پہ ٹانگ دیا جائے گا اور اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا جو ہے بادشاہ دارا کے دل میں کیسا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا جانتا ہے کہ اس کو لوگوں سے کیسا کام لینا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا بات ڈالنا۔ خدا وہ خدا ہے جو دلوں میں کام کرتا ہے۔ آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ خدا جس نے اپنے نام وہاں رکھا ہے، سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں، غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دے دیا، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنائی اور شیتر بوزنائی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجائے نبی اور زکریا بن ایدو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خوراس اور دارا اور شاہ فارس ارتخششتا کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آیت 14 میں دیکھیں گے تو عزرا صاف صاف بتائیں کہ خدا کے گھر کو بنانے کے بارے میں سب سے پہلے خدا اعلان کرا اور اس کے بعد بادشاہ کرے جو خدا کے اوزار تھے۔ عزرا کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے گھر کو بنانے کے بارے میں انسانی خیال نہیں تھا، بلکہ اس بارے میں خدا کا خیال تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی سارے حکومت کرنے والوں کے مرضی سے بڑی ہے۔ حکومتیں جو چاہیں گی وہ پوری نہیں ہوں گی، مگر خدا جو چاہیں گا وہ پورا ہو کے رہے گا، کیونکہ اس کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ خدا ہم کو ایسے ایسے طریقوں سے چھڑاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم خدا کے تخت اور اس کے محبت پہ بھروسہ رکھیں گے تو کوئی بھی
ہمارے خلاف کھڑا ہوا تو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی طاقت اور خدا کی محبت ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ نبی حجائے اور زکریا یہودیوں کا ساتھ دیے اور ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے جو ہے ان کو پورا ساتھ دیے۔ اب ہم آیت 15 اور 16 پڑھیں گے۔ سو یہ مسکن آدار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور آسری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے گھر کی تقدیس کی۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے بنی اسرائیل اور آسری کے باقی لوگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہودا اور بنیامینیچ نہیں بلکہ سارے اسرائیل کے لوگ، یہ لوگ جو ہیں اسرائیل کے 10 قبیلے ہیں، جو آج تھوڑے لوگ یہ بولتے ہیں کہ 10 قبیلے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ گم گئے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ گم نہیں ہوئے، یہاں ان لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور خوشیاں منا رہی۔ آیت 17 پڑھیں گے۔ اور انہوں نے خدا کے گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ خطا کی قربانی کس کے لیے تھی؟ یہ خطا کی قربانی اسرائیلیوں کے لیے تھی۔ کیا صرف یہودا اور بنیامین کے قبیلے سے لوگاں وعدے کے زمین پہ واپس آئے؟ نہیں، بلکہ 12 کے 12 قبیلے لوگ آئے، یعنی کہ 1 یا 2 قبیلہ نہیں بلکہ 12 کے 12 قبیلے واپس وعدے کے زمین پہ آئے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ اسرائیل کے خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے چڑھا گئے۔ چند لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 10 قبیلے گم ہو گئے اور تھوڑے برطانیہ کو چلے گئے اور تھوڑے امریکہ کو چلے گئے، یہ جو ہے لوگوں کا خیال ہے، مگر یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہاں جو بتایا گیا ہے صاف صاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بھی قبیلہ گم نہیں ہوا۔ اب ہم آیت 19 سے 22 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو آسری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یکتن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو آسری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا، اور بنی اسرائیل نے جو آسری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہی آسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہیکل کے تقدیس کے صرف 5 ہفتے بعد عید فصح منائی گئی۔ عید فصح یسوع مسیح کے موت کے طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب ان لوگاں عید فصح کے اطراف جمع ہو رہے تھے تو ایک معنی میں ان لوگاں خداوند یسوع مسیح کے اطراف جمع ہو رہے تھے، اور یہ خدا کے کلام کے مطابق تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 6، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 7 اور اس کی آیت 1 سے 5 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ان باتوں کے بعد شاہی فارس ارتخششتا کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایہ بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن
امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن اوزی بن بوزی بن ابیسو بن فنیحاس بن الیعزر بن ہارون سردار کاہن۔ یہاں جو آدمی کا ذکر ہے جس پہ ہم دلچسپی لے سکتے ہیں بولے تو وہ ہے عزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عزرا کون ہے؟ عزرا جو ہیں فنیحاس کے لکھڑ سے اترے۔ فنیحاس جو ہیں ہارون کے پوتے تھے، تو عزرا جو کاہنوں کے لکھڑ سے ہیں۔ اگر یروشلم میں ہیکل ہوتا تو انہوں ضرور ایک کاہن کے حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سردار کاہن کی حیثیت سے بھی کام کر سکتے تھے، مگر اس وقت ہیکل نہیں تھا۔ ہیکل کو جلا دیا گیا تھا اور برباد کر دیا گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ عزرا اپنے میں نہیں محسوس کرے ہوں گے کہ جو گروہ پہلے دفعے یروشلم کو لوٹی ان کے ساتھ لوٹنا، یعنی کہ انہوں نے سمجھے کہ پہلے گروہ کے ساتھ انہوں واپس وعدے کی زمین پہ جانا۔ ان کے لیے یروشلم میں جگہ نہیں تھی اور انہوں بابل میں رہ گئے، وہ لوگوں کی خدمت گزاری کرنے کے لیے جو بابل میں اس وقت تھے۔ اب جو ہیں قریب 2000 یہودیاں تیار ہوتے ہیں عزرا کے ساتھ یروشلم کو جانے کے لیے۔ اس وقت ہیکل تیار ہو گیا ہے تاکہ عزرا جب یروشلم کو آئیں گے تو ہیکل میں خدمت کرے۔ ویسا ہم کو اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ انہوں استاد بھی ہیں جو خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ یہی عزرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں۔ یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ عزرا موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھے۔ میرے بھائی اور بہن، کیونکہ عزرا کاہن کی خدمت نہیں کر رہے تھے تو انہوں اپنا وقت خدا کے کلام کو پڑھنے میں گزارے اور خدا کے کلام کو گہرائی طور سے جاننے کے لیے اپنا وقت گزارے، اور اب انہوں وہ ساری چیزوں کا استعمال کریں گے جو چیزیں انہوں سیکھے۔ آیت 6 میں عزرا کے بارے میں کلام یہ بتایا ہے کہ عزرا موسیٰ کی شریعت میں ماہر تھے، اور اگر ہم باب 7 اور اس کی آیت 21 دیکھیں گے تو بابل میں عزرا کا نام مشہور تھا اور بادشاہ کے سامنے ان کی عزت تھی۔ بابل کا بادشاہ ان کے بارے میں یہ جانتا تھا کہ انہوں خدا کے شریعت کے فقی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، عزرا وہ آدمی تھے جو خدا کے کلام کی تعلیم دیتے تھے۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنم میں سے کچھ لوگ ارتخشستہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، تو یہ مرتبہ یہودیوں کے بیچ میں بحالی پیدا ہوئی۔ 2000 لوگ یروشلم کو واپس آنا چاہتے تھے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا۔ تو یہ لوگ ارتخشستہ کے حکومت کے 7ویں برس یروشلم کو واپس آئے۔ ان لوگوں کو تقریباً 5 مہینے لگے یہ سفر کرنے کے لیے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ میرے بھائی اور بہن، عزرا جو ہیں ایک دن یہ طے کر لیے تھے کہ انہوں واپس وعدے کے زمین پہ آئیں گے۔ انہوں اس معاملے میں اپنے دل کو تیار کر لیے تھے، کیونکہ ان کا ایمان خدا میں تھا۔ تو انہوں اپنے دل کو تیار کر لیے اور موسیٰ کے شریعت کو پڑھنے لگے، یعنی کہ بائبل کے
پہلے 5 کتابیں اور اس وقت یشوع کی کتاب کو بھی پڑھنے لگے، کیونکہ یشوع کی کتاب اس وقت تھی۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عزرا تاریخ کے پہلے کتاب کو اور تاریخ کے دوسرے کتاب کو لکھے ہیں۔ عزرا میں یہ خوبی تھی کہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل بھی کرتے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہم خدا کے کلام کو تو پڑھتے ضرور، مگر خدا کے کلام پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ خدا کے کلام کو پڑھنا ایک بات ہے اور خدا کے کلام پہ عمل کرنا ایک اور بات ہے۔ عزرا میں ایک اور خوبی یہ تھی کہ انہوں لوگوں کو خدا کی تعلیم دینے کی خواہش رکھتے تھے۔ انہوں چاہتے تھے کہ لوگاں خدا کے کلام کو جاننا اور خدا کے راہوں پہ چلنا۔ اب ہم آیت 11 سے 13 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور عزرا کاہن اور فقی یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کی فقی کو جو خط ارتخشستہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے۔ ارتخشستہ شہنشاہ کی طرف سے عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کی فقی کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، ارتخشستہ ایک آئین قائم کرا جس کے ذریعے سے عزرا اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو اجازت مل گئی اپنے وعدے کے زمین پہ آنے کے لیے۔ یہ ایک حکم نہیں تھا کہ ان لوگاں واپس اپنے وعدے کے زمین پہ آنا، بلکہ بادشاہ کے طرف سے اجازت ملی، اور یہ یہودیوں کے مرضی پہ تھا کہ ان لوگاں یروشلم واپس جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں یہودیوں کی مرضی تھی اور ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ ان لوگاں وعدے کے زمین پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ویساچ خدا جو ہے اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے بھیجا، اور انہوں ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پہ دیے اور اپنا خون بہائے، اور ان کی موت ہو گئی، اور ان کو گاڑ دینے کے بعد انہوں تیسرے دن وعدے کے مطابق جی اٹھے، اور اس وقت انہوں خدا کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ اور خدا ہر ایک کو ایک موقع دے رہا ہے چننے کا اور فیصلہ کرنے کا کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں یا نہیں۔ اگر یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ آدمی کے سارے گناہ کو معاف کریں گا اور اس کو روحانی زندگی دیں گا، اور اگر نہیں لائیں گے تو خدا کا خیر اس پہ رہے گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کی حیثیت سے قبول کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ایک اچھا فیصلہ آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کی معافی ملیں گی اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملیں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ سنہرے موقع کا فائدہ آپ اٹھانا نہیں چاہیں گے کیا؟ کتنا اچھا موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔